بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ کعبہ پہ پہلی نظر، اللہ کا گھر بیت اللہ بالکل آنکھوں کے سامنے۔ کیا شان ہے عظمتوں اور رفتوں والے اللہ کے گھر کی۔ ساری زندگی 5 وقتہ نماز میں منہ طرف خانہ کعبہ شریف دے کی نیت کر کے نماز پڑھتے رہے۔ آج وہ بالکل سامنے ہے، اپنے جلال و کمال کے ساتھ سامنے کھڑا ہے۔ میرے اللہ کا گھر عظمتوں والا، رفتوں والا، کمال اور جلال والا، اللہ کا گھر جہاں اللہ آسمان سے اتر کر اپنے گھر میں جلوہ افروز ہوتا ہے۔ اللہ کا گھر سامنے آیا تو ہذیانی کیفیت ہو گئی، ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، دعائیں بھول گئیں۔ ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو تفاخر ہونے لگا، اپنی تخلیق واقعی احسن تقویم لگی۔ آج ساری آسیں، ساری مرادیں، ساری امیدیں، ساری حسرتیں پوری ہو گئیں۔ اللہ کا گھر سامنے آیا تو کچھ یاد نہ رہا، آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ پہلے باب ملک عبدالعزیز کے جھروکے سے اللہ کے گھر کی اوٹ نظر آئی۔ پھر کیا تھا اللہ کا گھر؟ دنیا کے میں وہ پہلا گھر خدا کا جس کو مرکز نگاہ بنا کر، جس کی نیت کر کے ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، وہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ پہلے نگاہیں جھکی عقیدت سے، احترام سے، پھر اٹھی اور اٹھی رہ گئی۔ ایک ہی جگہ، ایک ہی نقطہ، اللہ کے گھر پہ ٹھہر گئی، فوکس ہو گئی۔ بدن میں جھرجھری سی آ گئی، بال کھڑے ہو گئے، سکتہ سا طاری ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے لگا یہ خواب ہے، خیال ہے۔ آنکھیں بند کی، پھر کھولی، پھر بند کی، آنکھوں کو مل کر دیکھا، آنکھوں کو مل کر دیکھا، یقین آ گیا۔ جلال والا، کمال والا گھر آنکھوں کے سامنے نظر آیا، نظر پڑی، پڑی رہ گئی۔ اب آنکھیں وہاں سے ہٹتی نہیں۔ کب سے دید کی منتظر تھی، کب سے نظارہ کرنا چاہتی تھی، کب سے اللہ کے گھر کو فوکس کرنا چاہتی تھی۔ میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ نہیں، میں قادر الکلام ہوں۔ اللہ کے اس گھر کی شان میں دنیا کے سارے سمندر روشنائی اور سارے درخت کلمے بن جائیں تو اس کی شان بیان نہیں ہو سکتی۔ میں ناچیز کیا اور میرا قلم کیا، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا۔ ذہن کی کیفیت عجیب ہے، جسم کے روئے روئے سے، انگ انگ سے خوشی ٹپک رہی ہے۔ اللہ کے گھر کو دیکھ کر، اس کی دید کر کے، اس کو آنکھوں میں بسا کے، اپنی خوش بختی پہ فخر اور ناز محسوس ہو رہا ہے۔ وجد کی کیفیت ہے، نورانی کیفیت ہے۔ اللہ کے گھر کو دیکھ کر خود فراموشی سی ہو گئی ہے۔ مجھے اپنا آپ، اپنا وجود اللہ کے گھر میں جذب ہوتا اور اس میں محلول ہوتا محسوس ہو رہا ہے۔ بقول شاعر، شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ اپنا دیوانہ بنایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ گرد کعبے کے پھرایا، گرد کعبے کے پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ اللہ کے گھر کے ارد گرد 7 چکر، 7 پھیرے، یہ کیسا نظام ہے، کیا عظیم و شان منظر ہے۔ دنیا کی ساری قوموں کے افراد، کالے، گورے، پیلے، زرد، ساتواں ناک، چپٹے ناک، گول چہرے، چھوٹے موٹے، سنہری، کالے، سفید اور گھنگریالے بالوں والے، 6-7 فٹ کے کڑیل جوان مرد اور عورتیں، 3-4 فٹ کے بونے اور چھوٹے قد والے مرد اور عورتیں، سب حاضر ہیں۔ یہ سارے تیرے در کے سوالی ہیں، سالوں سے منتظر تھے تیرے گھر کی دید کے۔ آج ان کی خواہش پوری ہوئی ہے۔ یا اللہ، تیرے در پہ حاضر ہیں، سب اندر سے فرحاں، خوش نازاں اور اپنے اپنے نصیب پر مطمئن ہے۔ یہ کیسا مرکز ہے، کیسی کشش ثقل ہے۔ ایک ہی مرکز مسلمانوں کا، شان عالی شان۔ اسماء بار بار رو رو کر اب پکار رہی ہے، یا اللہ، ہم نے سوچا بھی نہ تھا، اس قابل نہ تھے، تیرا گھر یوں سامنے ہوگا، عیاں ہوگا۔ سب دریچے ہوا ہو گئے، سب پردے کھل گئے۔ اللہ تو خود آسمان سے اتر آیا ہے، وہ سامنے کھڑا اپنے گھر کے اندر مسکرا رہا ہے، اپنے بندوں کے لبیک لبیک کہنے پر خوش ہو رہا ہے، جواب دے رہا ہے۔ اللہ اپنے گھر میں، اپنے بیت اللہ میں جلوہ افروز ہے۔ مجھے تو اللہ اپنے گھر میں بیٹھا اپنے سارے چاہنے والوں کو، سارے حج کرنے والوں کو خوشی سے، پیار سے دیکھتا ہوا صاف نظر آ رہا ہے۔
یا اللہ یہ تیرے سارے بندے، تیرے نام لیوا، تیرے گھر کے پھیرے لگانے والے آج مشکل میں ہیں۔ یا اللہ دستگیری فرما۔ سب سے زیادہ دعائیں پاکستان کے لیے، بچوں کے لیے، اور جس جس نے کہا تھا آج سارے یاد آ گئے۔ دادا کہا کرتے تھے میرا پوتا بڑا سول سرجن بنے گا۔ دادی جان، نانا، نانی، ماموں اور سب سے بڑھ کر محترمہ ساس صاحبہ جو ہمیشہ دعا دیتی، اللہ کے گھر دیکھ کر تو سب بھول گیا تھا۔ یوں ہی اوسان بحال ہوئے تو ساری دعائیں لبوں پہ آ گئیں۔ جنہوں نے دعا کے لیے کہا تھا سب یاد آ گئے، مگر بے خودی اور خود فراموشی کی کیفیت آخری چکر تک برقرار رہی۔ یا اللہ میں کتنا خوش قسمت ہوں، یہ لفظ لکھنے کی سعادت اللہ کے گھر کے سامنے مسجد حرام کے صحن میں بیٹھے نصیب ہو رہی ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت قریب ہے اور مسجد حرام میں پہلی نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے دل بیتاب ہے۔ طواف کے 7 چکر۔ جو ہی باب الفتح یا کسی اور دروازے سے گزر کر آپ حرم کے اندر داخل ہوتے ہیں، سامنے سے اندر نظر پڑتی ہے۔ جھرونکوں سے سوہنے کے گھر کا ہلکا سا دیدار ہوتا ہے تو دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ پتھر سے پتھر دل بھی موم ہو جاتا ہے اور کفر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ ہم خرامہ خرامہ ہجوم سے راستہ بناتے آگے پہنچے تو سارے پردے ایک دم ہوا ہو گئے، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ اللہ کا گھر خانہ کعبہ بالکل آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ آنکھیں سخت ہو گئیں، بیت اللہ پہ جم گئیں، ادھر ادھر ہٹنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ زبان گنگ عشق و مستی کے سفر کا یہ لاکھوں کا ہجوم حجر اسود کی طرف دیکھ کر سلام کرتے ہوئے اللہ کی بڑائی اور عظمت بیان کرتا نظر آتا ہے۔ 7 چکر کیوں؟ 7 زمین اور 7 آسمان، ماں کے پیٹ سے زمین کے پیٹ میں آنے تک زندگی کی منزلیں 7، قرآن کی منزلیں 7، سبع مثانی یعنی قرآن کی قرأت 7 طرح سے براعظم 7، ہفتے میں دن 7، سعی کے چکر 7، جمعرات کو 7، کینکریاں 7 بار۔ 7 کا ہندسہ متبرک ہے، مقدس ہے، مقام والا ہے، اسی لیے طواف کے چکر بھی 7 ہیں۔ دینی کی تکبیریں 7 ہیں اور 7 برس کی عمر میں بچوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دلانے والا حکم ہوا ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض میں 7 مشکیزہ پانی سے غسل کرانے کے لیے فرمایا۔ اللہ نے قوم عاد پر طوفان بارہ 7 رات تک جاری رکھا۔ اللہ نے صدقے کا ثواب جو صدقہ کرنے والوں کو ملے گا 7 بالیوں سے جو ایک دانہ سے اگتی ہیں، ان میں 100 دانے ہوں تشبیہ دی ہے، اور صدقے کا اجر 700 گنا تک اور اس سے بھی زائد 7 کے ضرب 7 ملے گا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید میں تھے تو بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی فربا گائیں ہیں جن کو 7 لاغر دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری ہری اور 7 دوسری سوکھی ہوئی اور بالکل خشک۔ جس برتن میں کتنا منہ ڈالیں اسے کم از کم 7 مرتبہ دھویا جائے، جن میں سے 1 مرتبہ مٹی سے۔ اونٹ کی قربانی میں 7 حصہ دار ہو سکتے ہیں، اسی طرح گائے کی قربانی میں 7 حصہ دار ہو سکتے ہیں۔ نمازیں بھی 7 میں 5 نمازی فرض ہیں اور 2 نمازیں نفل جن میں تہجد اور اشراق کی نماز شامل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر 7 نوکدار ستاروں کی شکل میں تھی۔ اس کے علاوہ 7 کے ہندسے میں حکمت بھی ہے، فلسفہ بھی ہے جسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پہلا چکر۔ اللہ کے گھر پہ نظر پڑتے ہی پہلے چکر میں انسان کو دیکھ کر محبت و مخمور ہو کر اپنا آپ بھول جاتا ہے۔ دنیا کے خطے سے آئے تمام افراد اپنا وجود کھو دیتے ہیں، وہ ایک ذرہ بن جاتے ہیں اور وہ ذرہ بن کر اللہ کے گھر میں جذب ہو جاتے ہیں۔ لاکھوں لوگ ہوتے ہیں پر نہیں ہوتے، ایک صرف اللہ کا گھر ہوتا ہے، باقی سب فنا ہو جاتا ہے۔ فنا فی بیت اللہ ہو جاتا ہے، حل ہو جاتا ہے، محلول میں سب حلول بن جاتا ہے، کسی کو اپنی پہچان نہیں رہتی۔ سب اللہ کے گھر میں آ کر اس کے دربار میں پہنچ کر اپنے آپ سے، اپنی ذات سے بے نیاز اور بیگانہ ہو جاتے ہیں، بے خود ہو جاتے ہیں۔ دوسرا چکر۔ رکن یمانی سے دنیا اور آخرت میں بھلائی کی دعا کر کے آگے بڑھتے ہیں۔
حجر اسود جانی جنت کے اس کالے پتھر کی اتنی قدر و منزلت ہے کہ لاکھوں لوگ ہر سال اس کو بوسہ دینے، اس کو چوم لینے، اس پہ اپنے ہونٹ پیوست کرنے کے خواہشمند ہوتے ہیں۔ اس کے لیے تنگ و دو کرتے ہیں، جان لڑاتے ہیں، اپنا آپ بھول جاتے ہیں، لیکن موقع صرف نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اس کے لیے تنگ و دو کرنا پڑتی ہے، جان جوکھوں میں ڈالنا پڑتی ہے، انڈین بابے کی طرح خون کی ندی پار کرنا پڑتی ہے۔ اگر باری آ جائے تو آپ اس سے چمٹ جائیں، اپنا منہ اور سر بوسے کے لیے اندر کر دیں کہ اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے تو جلدی کریں۔ وہاں حضرت بلال کی دنیا کے لوگ اس پتھر پہ اپنا حق سمجھتے ہوئے جو اس کے قریب آئے اسے بازار بازو پرے کر دیتے ہیں۔ پہلا چکر تو خانہ خدا میں جذب ہو کر گزرا، اپنا نصیب اتنا اچھا لگا، یا اللہ یہ تیرا عظمتوں اور عفتوں والا گھر ہے، کیسا جمال ہے، کیا جلال ہے۔ نظریں ٹھہرتی نہیں، جھکتی نہیں، پھر اٹھتی ہیں، پھر دیکھتی ہیں، بار بار دیکھتی ہیں اور دیکھتی رہ جاتی ہیں۔ دل سے دعا نکلتی ہے، یا اللہ ادھر کہیں ہی جگہ دے دے، اپنے گھر میں بسیرا بنا دے۔ جو ہی اسلام ہو یاد آ گیا کہ دعائیں مانگنے کا وقت ہے، رو رو کر گھنگیاں بن گئی ہیں۔ خوشی کے آنسو، شادی مرگ کی کیفیت، اس گھر کی طرف نیت کر کے صدیوں سے نماز پڑھتے رہے، وہ سب سامنے تھا، سب یاد آ گیا، اگلے پچھلے احباب، بابا نظام الدین، دادی اماں، نانا جان، ماں، ماموں، لاہور والی امی، سب آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ یمنا، حذیفہ، ماہنور بھی نظر آ رہے ہیں، وہ یہیں کہیں ہیں۔ بابا میرے لیے دعا کرنا کہ میں پکا حافظ قرآن بن جاؤں، حاملِ قرآن بن جاؤں۔ اور میرے درویش بیٹے نے بس اتنی دعا کے لیے کہا۔ یمنا، بابا میرے لیے خوب دعائیں کرنا۔ ماہنور بولی، بابا میرے لیے سب کچھ مانگنا، سب کچھ مانگ رہا ہوں آج۔ آپ کا بابا گدھا ہے، اس کے در کا سوالی ہے، فقیر ہے، خالی جھولی ہے، آج بھیک مانگنے کا وقت ہے، اللہ سے بھیک مانگتا رہوں گا جب تک جھولی نہیں بھرے گی۔ آپ کا بابا ادھر سے نہیں ہٹے گا، اللہ کے گھر کے چکر، بیت اللہ کے پھیرے لگاتار رہ، دیوانہ وار، مجنوں کی طرح، عاشق کی طرح، بنگالی بابے کی طرح، پاگلوں کی طرح چاہے ان چکروں میں ہی زندگی کی شام ہو جائے، زندگی تمام ہو جائے۔ یا اللہ میرا پاکستان تیرے نام پہ قائم ہوا، لا الہ الا اللہ کی بنیادوں پہ بنا، آج ہر طرف خطرات میں گھرا ہوا ہے، اندرونی و بیرونی سازشیں اور ریشہ دیوانیاں ہیں، اور سارے اغیار تیرے نام پہ بننے والے اس ملک کو مٹانے کے در پہ ہیں۔ یا اللہ اسے قائم رکھ، یا اللہ اس کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ محبوب شاہ بھی یاد آ رہے ہیں، خدمت اور علاج کے سارے ساتھی آنکھوں کے سامنے ہیں، بڑے دل والے عدیل ہاشمی، غلام احمد، خواجہ فیصل ساگر، اور ان سب کو یاد کر رہا ہوں۔ بیت اللہ سے نظریں نہیں اٹھ رہی، یا اللہ کرم فرما۔ پھر رکن جمانی آ گیا۔ تیسرا چکر شروع ہو گیا۔ اللہ کے گھر کی طرف لاکھوں نگاہیں ہیں، اشکبار آنسوؤں کے ساتھ فریادیں ہیں، آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، چیخیں مارتے روتے گرلاتے دنیا کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے دیوانے مستانے ہیں، اپنی اپنی آوازوں میں اپنی اپنی اداؤں سے پکار رہے ہیں۔ لاکھوں لوگ ہیں، کوئی خاموشی سے، کوئی چلا کر، کوئی دیوانہ مستانہ ہو کر، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے۔ ناکے گھر کے پھیرے لگا رہے ہیں، سانس بھی لے رہے ہیں۔ دھوپ تیز ہے لیکن عجب روحانیت کا ماحول ہے، ذرا بھی کسی کی سانس لینے کی یا پسینے کی بو نہیں آ رہی۔ مست آنکھیں محبوب کے دیدار کی طرح ٹکٹکی باندھے تیرے گھر کو دیکھے جا رہی ہیں، تکے جا رہی ہیں۔ ابھی ابھی حذیفہ لگتا ہے میرے پاس تھا۔ اس درویش بچے نے کچھ نہ کہا، بس اتنا کہا کہ میرے لیے یہ دعا کرنا کہ بس پکا حاملِ قرآن بن جاؤں۔ اسما بولی، دنیا اور آخرت میں بہتری کی دعا مانگ لیں۔ پھر رکن جمانی آ گیا۔ چوتھا چکر، حجر اسود نظر نہیں آتا تو اس کی طرف اشارہ کر کے دونوں ہاتھ اس کی طرف بلند کر کے چومتے ہیں، یہ بھی عقیدت کا عجیب مستانہ انداز ہے۔ اسلام واجب ہے، نہیں کریں گے تو وقف مکمل نہ ہوگا۔ اللہ نے اس پتھر کو اتنی عزت دی، پہلے 3 چکروں میں رمل کا حکم ہے، شانے چوڑے کر کے جو گنگ کے انداز میں چلیں تاکہ دشمن پر ہیبت طاری ہو، دشمن کو اپنی طاقت دکھانا مقصود ہے۔ کعبے کی ارد گرد پروانے دیوانہ وار گھوم رہے ہیں، واری جا رہے ہیں، اپنا دل، اپنی جان، عقیدت کے پھول سب کچھ پیش کر رہے ہیں، اپنی اپنی خوش بختی پہ نازا ہو رہے ہیں۔ اسما نے 5واں سلام کرتے ہوئے تسبیح کا ایک اور دانہ گھمایا۔ 5واں چکر شروع ہونے کو ہے۔ آج سمجھ آئی کہ اس چھوٹی سی تسبیح کی کیا اہمیت ہے۔
पांचवा चक्कर ये दुनिया का वाहद छोटा सा मुस्ततील व मकब नुमा प्यारा सा जलाल व कमाल वाला अल्लाह का घर है, जिसके इर्द गिर्द लाखों दीवानियाँ परवाने दीवाने मस्ताने साल के 365 दिन, हफ्ते के 7 दिन और 7 दिनों में हर घंटे हर मिनट हर सेकंड घूमते रहते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारे लगाते रहते हैं। तवाफ़ करते हुए अल्लाह के बंदे और बंदियां अरब इलाही की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। काबतुल्लाह का तवाफ़ इसके तामीर होने से लेकर अब तक जारी सारी है, और नमाज के अलावा कोई लम्हा ऐसा नहीं होता जब तवाफ ना हो रहा हो। इस तवाफ ने अब तक रहना है। जब तवाफ बंद होगा तो क़यामत आ जाएगी। निगाहें पत्थरास सी गई हैं, एक ही तरफ एक ही नुक्ते पे मरकूज हैं, हटती ही नहीं। कैसे हट? कमालो जमाल वाला घर आंखों के सामने है। ये वही घर है जिसकी तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने का हुक्म दुराने नमाज आया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि किबला खाना काबा हो जाए। बार बार आसमान की तरफ देखते अल्लाह ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की बात भांप ली और दौरान नमाज ही तहवील का किबला का हुक्म आ गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों के साथ अल्लाह के हुक्म से इस घर की तरफ मुड़ गए। इस वक्त से लेकर अब तक लाखों करोड़ों लोग हर वक्त इसी की तरफ मुंह करके नियत करके नमाज अदा करते हैं और खुदा के हुजूर सजदा रेज होते हैं। पांचवा चक्कर ख़त्म होने को है। अस्मा ने मिनी तस्बीह का एक और दाना गिरा दिया और याद कराया, अब्बा जी अम्मी भाई बहन सब मेरे तसव्वुर में मेरे साथ हैं। यमुना हज़ैफ़ा और महनूर भी इधर थे। शाह साहब अजाज गुलाम अहमद अदील हाशमी डॉक्टर तहार अशफाक रफ़ीक तौफीक शफ़क़त हनीफ अमजद भी अभी यहाँ थे। आफ्ताब साहब भी आए रोती हुई सोबिया दुआओं की दरख्वास्त लिए, और सब दोस्त अहबाब इस चक्कर में मेरे साथ थे। मेरा पाकिस्तान भी मेरे साथ तवाफ़ में शामिल है। सब के लिए दुआएं निकल रही हैं। या अल्लाह सबकी मुश्किलात हल कर, सबके मसाइल ख़त्म कर और सबको खुशहाल कर दे। जो जो खिदमत और इलाज के सफ़र में साथी हैं, ये सब साथ साथ चल रहे हैं, हम रकाब हैं। दुनिया के तमाम खित्तों बर्मा श्रीलंका इंडोनेशिया कोरिया जापान तुर्की इंग्लैंड अमेरिका बरतानिया और सोमालिया थाईलैंड सूडान ईरान फ़लस्तीन इंडिया ऑस्ट्रेलिया यूनान तुर्कमेनिस्तान वगैरह से लाखों औरतें और मर्द यहाँ हाजिर हैं। दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं जहाँ से लोग ना पहुँचे हों। सब सब इसके दरबार में हाजिर हैं, इसके घर का चक्कर लगा रहे हैं। दुनिया में होने वाला कोई दूसरा यूनिट या मजहबी त्यौहार काबा के तवाफ का मुकाबला नहीं कर सकता। दिल से दुआएं निकल रही हैं, या अल्लाह मुसलमानों को आज के मजमा की तरह एक यूनिट बना जो मिलकर काफरों और तागूत को शिकस्त दे और दुनिया में इस्लाम को बुलंद मकाम अता फरमा। अस्मा बोली, दुनिया में वापस आ जाएं, अल्लाह के घर को देखें, तसव्वुरात से निकल आएं। मेरी निगाहें तो इधर ही हैं। मैं तो इन लम्हों को आंखों में बसाना चाहता हूँ। या अल्लाह ये लम्हे ये सातें कभी ख़त्म ना हों। काबे का दीदार हमेशा के लिए नसीब होता रहे। अपनी खुशबख्ती पर नाजा हूँ। अस्मा ने तस्बीह का एक और दाना गिरा दिया। छठा चक्कर शुरू हो गया। गर्मी की शिद्दत में कमी आई। परवानों मस्तानों दीवानों और दीवानों को गर्मी से क्या गर्ज। ये लाखों भंवरे शम्मा काबा के गिर्द जल मरने को तैयार हैं, इसके अंदर जज्ब होने को पर तोल रहे हैं, इसका हिस्सा बनने के लिए बेकरार हैं। लाखों लोग हैं, गर्मी है, हबस है, पसीने में शराबूर हैं, दुआओं से ज़मीन और आसमान गूंज रहे हैं। अस्मा को तो दूर से ही किसी के पसीने की बदबू आ जाती थी, लेकिन अब कहती है कि आज तो रूहानियत ही रूहानियत है। हर तरफ खुशबू ही खुशबू है, महक ही महक है। चेहरों पर तमानियत है, रोशनी है, नूर है, ना थकावट के आसार ना बोरियत। हर चेहरा धमक रहा है, चमक रहा है। ये हाजिरी का नूर है, जे बुलावे का कमाल है। तस्बीह का एक और दाना गिरा। सातवां चक्कर शुरू हो गया है। लबों पे दुआओं के साथ इल्तिजाएं फरियादें भी आने लगी। करम मांगता हूँ, फजल मांगता हूँ, या इलाही मैं तुझसे हर दुआ मांगता हूँ। अल्लाह के घर में ऐसी कशिश है कि सारी जिंदगी भी लग जाए तो बंदा इसके घर के चक्करों से ना निकले। या अल्लाह इस घर का सवाली रखना, इस दर से धुतकार ना देना, इस दर की तरफ बार बार बुलाते रहना। अस्मा ने याद दिलाया कि सातवां चक्कर ख़त्म हुआ, अब मकाम इब्राहीम पे 2 रकत नमाज अदा करनी है। हज क्या है? खलीलुल्लाह की पुकार का जवाब। खलीलुल्लाह की पुकार पे लब्बैक कहने के लिए लाखों परवाने हर साल तैयार रहते हैं और यहाँ हाजिरी देते हैं।
ساری دعائیں التجائیں پھر سے لبوں پہ آ گئیں۔ یا اللہ، میری جمنا، حذیفہ، مہنور کو اعلیٰ تعلیم اور کامیابیاں عطا فرما، والدین کا سایہ دیر تک قائم رکھ اور پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھ اور اس کے دشمنوں کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ حرم میں نماز۔ نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ 5 وقتہ نماز پڑھنا اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر عاقل اور بالغ مسلمان کے لیے ضروری اور فرض ہے۔ پاکستان میں نماز کو مشکل اور انتہائی پیچیدہ بنا دیا گیا ہے، اس کے لیے مسجدوں میں خال خال نمازی نظر آتے ہیں، مگر یہاں یوں ہی اذان کی آواز آتی ہے تو دکانیں بند ہو جاتی ہیں، ہر کوئی کاروباری زندگی بند کر کے مسجد کی طرف دوڑتا ہے۔ اذان کے تھوڑی دیر بعد باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ مسجدوں میں پل بھر میں نمازیوں کے ٹھڈ لگ جاتے ہیں۔ اذان سے پہلے ہی لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر طرف روحانیت برستی ہے، لوگ ٹیک لگائے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پھر نوافل میں مصروف ہو جاتے ہیں، یہ گریا زاری میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ کے گھر ارد گرد 7 چکر پورے ہو گئے، ظہر کی نماز کا وقت آنے والا ہے، آج اپنے نصیب جاگے ہوئے ہیں۔ حرم کے وسیع و عریض صحن میں طواف کے لیے جانے والے اور طواف کر کے آنے والے صف بندی میں لگے ہوئے ہیں، عورتیں، مرد، بچے، نوجوان نماز کے انتظار میں ہیں۔ عجب سما ہے، روحانیت برس رہی ہے، ہر طرف نور ہی نور ہے، اپنی قسمت پر رشک آ رہا ہے۔ بقول شاعر: شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ حرم کے گوشوں سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو ایک دم ہر طرف سکون سا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ واقعی بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اذان کے ختم ہوتے ہی نماز کے لیے صف بندی شروع ہو گئی، تکبیر ہوتی اور لاکھوں پروانے مستانے ایک پکار پر اپنی جنبیں اس کے در پر جھکانے کے لیے صف آرا کھڑے ہو گئے۔ اللہ اللہ، کیا منظر ہے، ایمان والوں کا اجتماع ہے، جہاں پر تو ہر وقت رحمت برستی ہے۔ نور علی نور کی صحیح یہ تصویر و تفسیر دیکھنی ہو تو یہاں آ کر دیکھو۔ حرم میں ایک نماز پڑھنے سے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ثواب نے زیادہ جو روحانی بلندگی، طمانینت، طہارت قلب، ذہنی آسودگی، تسلی اور سکون یہاں نصیب ہوتا ہے، اس کا جواب نہیں۔ نماز ختم ہونے کے فوراً بعد امام کعبہ نے اعلان کیا کہ نماز جنازہ ہے۔ کون ہے؟ کہاں سے آیا؟ کتنا خوش نصیب ہے جس نے اللہ کے گھر میں جان آفری کے سپرد کر دی۔ امام کعبہ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں اور دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں عازمین حج کا جنازہ ادا کر رہے ہیں۔